کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ آج کا موضوع ہے ہمارا حسن اخلاق۔ حسن اخلاق یہ وہ پیاری چیز ہے کہ یہ مرجھائے ہوئے دلوں کو بھی کھلا دیتی ہے۔ حسن اخلاق جس بندے کے پاس ہو کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ کو حسن اخلاق کے تعلق سے ہم اعلیٰ حضرت کا واقعہ سناتے ہیں۔ بریلی شریف میں ایک صاحب تھے جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ ان کے خاندان کے کچھ افراد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت تھے۔ وہ لوگ ایک دن کسی طرح سے بہلا پھسلا کر ان کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لیے لے چلے۔ راستے میں ایک حلوائی کی دکان پر گرم گرم امرتیاں یعنی ماش کے دال کی مٹھائی جو جلیبی کے مشابہ ہوتی ہے وہ پکائی جا رہی تھی، تو یہ دیکھ کر ان صاحب کے منہ میں پانی آ گیا۔ کہنے لگے یہ کھلاؤ تو چلوں گا، یعنی اعلیٰ حضرت کے پاس جب جاؤں گا پہلے مجھے یہ کھلاؤ۔ تو ان حضرات نے کہا کہ واپسی میں کھلائیں گے، پہلے چلو۔ بہرحال سب لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اتنے میں ایک صاحب گرم گرم امرتیوں کی ٹوکری لے کر حاضر ہوئے، وہی جو اس شخص نے راستے میں دیکھی تھی، جو ماش کے دال کی بنی ہوتی ہیں، جو جلیبی کے مشابہ ہوتی ہیں۔ اب فاتحہ کے بعد سب کو تقسیم ہوئی۔ دربار اعلیٰ حضرت کا قاعدہ تھا کہ سادات کرام یعنی جو سید ہوتے ہیں اور داڑھی والوں کو دگنا حصہ ملتا تھا۔ چونکہ ان صاحب کی داڑھی نہیں تھی لہٰذا ان کو صرف ایک ہی امرتی ملی، ایک ہی پیس ملا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کو 2 دے دیجئے۔ تقسیم کرنے والے نے عرض کی حضور ان کی داڑھی نہیں ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا ان کا دل چاہ رہا ہے ایک اور دیجئے۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہو گئے اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی تعظیم کرنے لگے۔ واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کی عطا سے اللہ پاک انہیں اس طرح کی معلومات چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اللہ پاک کے نیک بندے تھے اور یہ آپ کی ایک طرح سے کرامت بھی ہے اور آپ کا حسن اخلاق بھی ہے کہ آپ نے اس فرد کو اس کی چاہت کے مطابق آپ نے اس کو اپنے قاعدے کے خلاف ان کو امرتیاں عطا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اس کی عطا کردہ طاقت سے لوگوں کی دلوں کی بات جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کی فراست و دنائی سے ڈرو کہ وہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مومنانہ فراست سے اس شخص کی دلی کیفیت کو جان کر کمال شفقت اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے 2 امرتیاں دلوائیں، ورنہ اصولی طور پر جو آپ کے دربار کا قانون تھا کہ سید زادوں کو ہی دگنا ملتا تھا
آپ کے حسن اخلاق کی برکت سے وہ شخص نہ صرف اولیاء کرام کا عقیدت مند ہوا بلکہ آپ کے مریدین میں شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، حسن اخلاق یہ وہ دولت ہے کہ بندہ اگر اس کو اپنا لیتا ہے تو جہاں رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہوں تو وہ جڑ جاتے ہیں، جہاں دوریاں بڑھ رہی ہوں تو وہ دوریاں کم ہو جاتی ہیں، جہاں پر نفرتیں پھیل رہی ہوں تو حسن اخلاق کی برکت سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، لوگ محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لوگ اگر اچھی نیت کے ساتھ آپ کر رہے ہوں اور بندہ مذہبی ہو اور پھر حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ وہ آگے دین اسلام کی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی دعوت بھی دے تو پھر اس کو اپنی اس نیکی کی دعوت میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ حسن اخلاق ہی ہے کہ جو ہمارے گھروں کو امن و محبت کا گہوارہ حسن اخلاق بناتا ہے۔ حسن اخلاق ہی ہے کہ جو بچوں پر ہمیں شفقت اور بڑوں کا ادب کرنا ہمیں سکھاتا ہے۔ حسن اخلاق ہی ہے کہ جو ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ لوگوں کا دل نہیں توڑنا چاہیے، ہمیں بولنے کی تمیز سکھاتا ہے۔ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، چہرے بھول جاتے ہیں، ذرا غور تو کریں۔ سبحان اللہ، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ہم عرس مناتے ہیں، ہم بہت سارے اولیاء کرام ہیں، شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر سبحان اللہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنے سارے بزرگان دین ہیں۔ شاید ہم غور کریں تو کسی کا حلیہ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا جس نے پڑھا ہوگا، سب کو یاد نہیں ہوگا، لیکن یہ اپنے حسن اخلاق، اپنی محبت، اپنی دینی خدمات کی وجہ سے ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ تو یاد رکھیے گا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اپنے حسن اخلاق، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے اچھے انداز سے، اپنے اچھے بیہیویئر سے، اپنے حسن اخلاق سے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ حسن اخلاق کے تعلق سے میں آپ کو 2 احادیث بھی یہاں پر سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بد اخلاقی اور بد کلامی اسلام میں سے نہیں، اور بے شک لوگوں میں اسلام کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فرمان بھی سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں بہترین اخلاق والا ہوگا، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور آخرت میں مجھ سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں سے بدترین اخلاق والا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس نے اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنتیں آداب سیکھیں۔ رات کو جب ہم کام کاج سے تھک جاتے ہیں تو ہم بستر پر آتے ہیں، بچے جو اسکول جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ جاتے ہیں، جامعۃ المدینہ جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، جب اسلامی بھائی مرد حضرات کام پر سے آتے ہیں، آفس سے آتے ہیں، اپنے کاروبار سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، وہ بھی تھک جاتے ہیں تو آرام بستر پر کرتے ہیں۔ آج ہم اسی تعلق سے سنت آداب سنیں گے، وہ ہیں سونے جاگنے کی سنت آداب۔ سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی موذی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے، یعنی تکلیف پہنچانے والا کوئی کیڑا ہو۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم بسمک اموت و احیا، ترجمہ، اے اللہ پاک میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ عصر کے بعد نہ سوئیں، عقل زائل ہونے کا خوف ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ دوپہر کو قیلولہ یعنی کچھ دیر لیٹنا مستحب ہے۔ دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے۔ سونے میں مستحب یہ ہے کہ با طہارت سوئے، یعنی وضو کر کے سوئے، یا اگر بے غسلہ ہے تو غسل کر کے سوئے، با طہارت سوئے، اور کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو رخسار یعنی گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر، پھر جس طرح ضرورت کے تحت کروٹ لے سکتا ہے۔
सोते वक्त कब्र में सोने को याद करें कि वहाँ तन्हा सोना होगा, सिवा अपने आमाल के कोई साथ ना होगा। तो कब्र में सिर्फ आमाल हमारे साथ जाएंगे। जब रोज़ाना रात को सोएं तो अपनी कब्र को याद करके सोएं। सोते वक्त याद खुदा में मशगूल हों। कोशिश करें कि सोने से पहले तस्बीह व तहमीद पढ़े, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसका विर्द करता रहे। जागने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब सोकर उठे तो फिर वो ये दुआ पढ़े। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सोने जागने की सुन्नतें और आदाब सुनी। यकीनन हमने आराम तो करना होता है। क्या ही अच्छा हो कि जो तरीक़ा हमें दीन इस्लाम ने बताया है हम उसको अपनाने की कोशिश करें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, तो ज़रूर हमें इस अल्लाह पाक की रहमत से सवाब भी मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अपने हाज़रीन की तरफ कि देखते हैं इन्होंने क्या सीखा और ये हमें क्या सुनाएंगे। जी, कौन कौन हमें सोने जागने की सुन्नतें और आदाब सुनाएंगे? हाथ बुलंद कीजिए। सो कर उठने के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जी, सोने से पहले भी दुआ पढ़नी है, सोने के बाद जब आप उठें तो जब भी आपने दुआ पढ़नी है। सुबहान अल्लाह। यहाँ पर हम एक जवाब इशारों में भी लेते हैं। बावुज़ू सोना चाहिए। बावुज़ू बातहारत सोना चाहिए। सुबहान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ जो मौजूद हाजरीन हैं उन्होंने तो हमें सुन्नतें और आदाब बता दी हैं। अगर आपने भी सुनी हैं, याद की हैं, तो आप भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी सुन्नतें आदाब पर अमल करते हैं और आपकी क्या नीयत है। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ। इसका नाम है आए इशारे सीखें। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद वसीम अत्तारी। आइए बढ़ते हैं इनकी तरफ, ये हमें इशारे सिखाएंगे। जी वसीम भाई, आज हमें आप कौन कौन से इशारे सिखा रहे हैं? आज अपने टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ इशारे हैं इंशाअल्लाहुल करीम। जी, कौन कौन से? मसलन हुस्न अखलाक अपनाना है तो इसके लिए सब्र का रामद है। सुभान तो हम अल्लाह। सब्र का इशारा भी सीखते हैं सबसे पहले। ये है सब्र का इशारा। सब्र का इशारा। सब्र, ठीक है। अच्छा, जब हुस्न अखलाक अपनाना है तो कई जगह दरगुजर से काम भी लेना पड़ेगा, तो माफ़ करने का इशारा भी सीख लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड, इसके बाद ये राइट हैंड। अब सिर्फ राइट हैंड की जो हमारी फिंगर्स है ना, सीधे हाथ की जो उंगलियां, ये खुलकर दोबारा बनोगी फिर खुलेंगी। इस तरीके से ये माफ़ करने का इशारा, मुआफ़ी, माफ़ करना। तीसरा हमारा इशारा है जो कि आज का हमारा टॉपिक था, वो है हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक, हुस्न अखलाक, अच्छी आदतें। अच्छी आदतें। ठीक है। चौथा इशारा हमारा है हुस्न अखलाक के लिए बहुत अहम तरीन, वो है मुस्कुराना। मुस्कुराना। ठीक है, मुस्कुराना, मुस्कुराना। मुस्कुराना सुन्नत है, ये सुन्नत का इशारा है। सुभान अल्लाह। ये इशारा तो बड़ा कॉमन है मदनी चैनल के नाजरीन, मुस्कुराना ये बहुत चलता है। मुस्कुराना अल्लाह पाक की तरफ से है और कहा शैतान की तरफ से है, तो मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना सुन्नत है। अच्छा गुलाम इलियास भाई, आज क्यों ना हम इनसे पूछें कि भाई जो भी हमने इशारा बताया था क्या आप वो कर सकते हैं? आपने सीख लिया, यही मदनी चैनल के नाज़रीन भी कीजिए। अब सवाल इस मरतबा आपसे है कि जो आपको भी इशारा बताया गया, सिखाया गया, आया वो आपने पिक कर लिया या नहीं? हम आपसे पूछते भी हैं जो भी सिखाया था। चलिए जी बताइए। जी, सबसे पहले हम लेते हैं मुस्कुराना, इसका इशारा क्या है? मुस्कुराना। चलिए मैं भी साथ कर लेता हूं आपके लिए। मुआफ़ करने का इशारा। मुआफ़ करने का इशारा जो सीखा था हमने अभी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ मौजूद हाज़रीन तो काफ़ी अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। सब्र का इशारा क्या है? सब्र, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ मौजूदा हाजरीन ने तो हमें इशारे करके बता दिए, यकीनन आपने भी सीख लिए होंगे। आप भी इशारे घर में एक दूसरे को कर कर आप दिखा दीजिए। इस नीयत के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब्र करेंगे, हम मुस्कुराएंगे और हुस्न अखलाक को अपनाएंगे। इसी अच्छी प्यारी बात के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मदनी चैनल देखते रहिएगा।
कुछ सीखें, आए कुछ सीखें, सुन्नते आदाब का है ये बयान, इल्म के फूलों से है आंगन सजा, आए कुछ सीखें, आए कुछ सीखें।